ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے، بے شک ہم نے رب کو الہ مانا ہے کہ عبادت کے لائق ہمارا رب ہے، بے شک اللہ ہے، اور اتباع کا جو عہد ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اتباع اپنے نبی کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ یہ کلمہ یہ عہد ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ بے شک جب کلمہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں، ڈنڈی مارنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا اسلام بنائے یا اپنی مرضی سے چلے۔ اگر اپنی مرضی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا اور باغی ہوگا، منافق ہوگا، تو اس طریقے سے اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قانون پہ عمل کریں جو قانون رب نے بھیجا بنا کے اور میرے نبی لائے، وہ قانون کس کے لیے لائے؟ امت کے لیے لائے، پوری دنیا کے لیے لائے، اور اس کے بعد کوئی اور قانون نہیں آنا۔ یہ آخری شریعت ہے جو میرے نبی لائے اپنی امت کے لیے۔ اب مسلمان ہے تو شریعت کے ساتھ ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس پہ لازم ہو گیا کہ وہ شریعت کی پیروی کرے۔ شریعت وہ مجموعہ ہے جو آپ کے پوری زندگی پہ محیط ہے، یہ مجموعہ قانون ہے، یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ پاک کے وضع کیے ہوئے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ اس کا منبع اور ماخذ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول۔ تو اس سے شریعت تشکیل پاتی ہے۔ اگر ہم اس سے انحراف کریں، اگر ہم اس سے منہ موڑیں تو ہم بدترین گنہگار ہیں، اور اگر اپنی مرضی کریں تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ پھر اپنی مرضی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا بحیثیت مسلمان ہم شریعت پہ چل رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کتنا چل رہے ہیں اور ہم اپنی شریعت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے پاس جواب اس کا موجود ہے۔ میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کہ آپ کتنے مسلمان ہو اور کتنی شریعت پہ چلتے ہو۔ آپ کو جواب خود مل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے حافظ آباد جیل میں جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھی وہ ایک عورت تھی، تو اس کی اور میری بحث شروع ہو گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو، یہ سوال خود سے پوچھو، خود سے پوچھو کہ تم کتنی مسلمان ہو۔ میں مسلمان ہوں تو میں اپنے ایمان کی حرارت کی وجہ سے نبی پاک صاحب الاولاد پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ناموس کی خاطر میں جیل میں ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری مسلمانی ہے۔ اور تیری مسلمانی کیا ہے کہ تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تم گھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ مجھے کہنے لگی کہ تم بوڑھے ہو، تم فوج میں نوکری کی ہے، سمجھدار ہو، تم گھروں میں بیٹھ کے اپنے اللہ اللہ کرو۔ تم نے کیا کہا؟ کس نے کہا کہ ریاست کے کاموں میں دخل اندازی کرو؟ تو میں نے کہا بی بی یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، جو کچھ میں پورا کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ابھی اپنے گریبان میں جھانکو، اور پنجابی کے اپنے گل میں جو جھانک پانا، تو پتہ کر اپنے آپ کو پوچھ بے تو کتنی مسلمان ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوگی اس بات پہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ جو غلط کام کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نظام میرے رب نے فٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کے اندر ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئی ہیں، ایک تو مفتی ظاہر ہے نا جو آپ جن سے مسئلے پوچھتے ہیں، فتوے لیتے ہیں، ایک فتویٰ آپ کے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کو فتوے دیتا ہے۔ ابھی اس کے فتووں پہ آپ کتنا دھیان دیتے ہو، کتنی اس کی بات سنتے ہو، توجہ کرتے ہو اس کی بات پہ، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو تنبیہ ہوتی ہے، اس کو لعن طعن ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے۔ اگر اس میں ایمان کی رتی ہے تو، ایمان نہیں ہے تو پھر تو بات ہی اور ہو جاتی ہے نا۔ تو اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اندر وہی مفتی کہتا ہے شاباش، ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسے شاباش ملتی ہے۔ تو یہ نظام میرے رب نے، اور آپ کے اندر ہی نفس بھی بیٹھا ہے جو شیطان ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تخلیق اپنی دشمنی بھی کی ہے کہ وہ انسان کو رب کے قریب نہیں لگنے دیتا، رب سے دور رکھتا ہے، گمراہی کی طرف کھینچتا ہے، وہ بھی آپ کے اندر ہے۔ یہ سارا نظام تو اندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تن رب سچے دا حجرا، یہ تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر محنت خواج خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ جس کی بات تو سب کچھ تیرے اندر ہے، خواج خضر کی محنت نہ کر، اپنے گریبان میں جھانک، اپنے اندر جاتی پا کہ وہاں سے تجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ نہ کر محنت خواج خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، تے شوق دا دیوا بال ہنیرے، شوق دا دیوا بال ہنیرے، مطلب بھی وسط کھڑاچی ہوں۔ وسط کہتے ہوتے ہیں سمت کو، ڈائریکشن کو، طرف کو، کہ راہ کو، کہ متا تو جیڑی ونجاتی ہوئی تو یہ گم گشتہ راہ بے او تو لب ونجے، مطلب یہ ویڑے نہ جاتی پا، ویڑے نہ اندر جاتی پا تو ہمیں پتہ لگ ونجے کہ تو کتنا کھڑکے ہوا ہے، یہ تو رائے سے چلنا چاہیے۔ اس واسطے جب شریعت ہے، مسلمان شریعت کے بغیر نہیں ہے۔ شریعت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن کا انکار کفر ہے۔ سنت کا انکار کفر ہے۔ تو یہ بتائیے، ایک انکار ہوتا ہے زبان سے، ایک انکار ہوتا ہے عمل سے، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل۔ قول جو زبانی بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قول قرار، اور جو ہم کام کرتے ہیں عملاً اس کو ہم کہتے ہیں فعل۔ تو قول سے تو کہے کہ جی ٹھیک ہے شریعت ہے، لیکن عمل نہ کرے اس پہ تو عملی انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ زبان کا انکار نہ کرے لیکن عملاً انکار کرے تو انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ایک بات بندہ کہتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو گنہگار یہ ہوا کہ جو عمل ہی نہیں کر رہا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں منافقت کا بھی پہلو آ جاتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ منافق کی یہی نشانی ہوتی ہے نا، جو اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا۔ اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ایک بڑی نشانی یہی ہے کہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے قول سے پھر جائے گا، اپنے قرار سے پھر جائے گا، اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ یہ جو وعدہ رب اور رب کے حبیب کے ساتھ کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہ آیت نہیں ہے؟ اگر اس سے کوئی پھرتا ہے، پڑھتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، عملاً نہیں، تو یہ عملی انکار ہوا یا نہ ہوا؟ پھر جو انکار اس قسم کا کرے تو یہ منافقت نہ ٹھہری تو اور کیا ہوئی کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے نا بات؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ میں وہ تقریر علماء والی نہیں کر سکتا، میں سیدھی باتیں کرتا ہوں جو آپ کی چھاتی میں جا کر لگے، جو آپ کے دل کو جا کر لگے، میں بس وہی بات کرتا ہوں
کیونکہ میں سودا کر کے نہیں آتا ہوں، اور جو میں بات وہی اثر رکھتی ہے جو بے لوس ہو۔ لالچ والی بات یا لالچ والی یاری بھی 4 دن چل رہی ہے، وہ بھی زیادہ نہیں چل رہی، دوستی بھی لالچ والی جلدی ختم ہو رہی ہے، بے لوس دوستی ساری عمر بندہ نے بھاگ دیا۔ اس واسطے خدمت ہو تو دین کی ہو تو بے لوس ہو۔ تو یہ معاملات دل کے ہیں کہ جب ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو ہم قول اور فعل کا تضاد کا شکار ہیں، جہاں پہ ہم گنہگار بھی ہیں اور ایک قسم کا منافقت کا بھی پہلو نکل رہا ہے، اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے سامنے بھی شرمندہ ہے، اس جہاں میں بھی شرمندہ ہے، اپنے سامنے بھی شرمندہ ہے اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہے۔ لوگ بھی منافق کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ جو بات کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو سوسائٹی بھی سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، اس کو کہہ دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دوغلا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ منافق ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، اس کی کوئی عزت ہے، قدر ہوتی ہے، تو دنیا میں اسے کیا کرتی ہے، دھرے دھرے دھرے، ٹھیک ہے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایک اتنا عظیم انسان جو رب کا نائب ہے، جو خلیفہ روئے زمین پر رب کا خلیفہ ہے، جو محمد عربی کا غلام ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ رسوا ہے، وہ ذلیل ہے، اپنی نظروں میں بھی، زمانے کی نظروں میں بھی اور اس رب کی نظروں میں۔ تو آپ کو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ عمل کرنا چاہیے، رب کا کہنا ماننا چاہیے، شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو پھر تو بات بنتی ہے۔ آپ ایک اور بات میں آپ سے کرتا ہوں، یہ تو بات ہو گئی ہماری مسلمان، نچوڑ میں بتا رہا ہوں، مسلمان ہیں لیکن مسلمانی تقاضے پورے نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، بعض دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے۔ میری بات غور سے سننا، ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں کہ جی فلانا کیا کہے گا، جی فلانا کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، یار دوست کیا کہیں گے، کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اللہ و رسول کیا کہیں گے؟ بس یہاں پہ ساری بات کا نچوڑ مل جاتا ہے۔ اگر آپ غور کرو تو ہر عمل سے پہلے اگر یہ سوچو کہ یہ نہ سوچو کہ میرے یار دوست کیا کہیں گے یا برادری کیا کہے گی یا فلانا کیا کہے گا، فلانا نہیں، یہ سوچو اللہ رسول کیا کہے گا۔ جواب آپ کو مل جائے، وہ کریں جو آپ کو اندر سے آواز آ جائے، اس کی آپ کی کنفرمیشن، اس کی تصدیق آپ کا دل کر دے گا، آپ کا باطن کر دے گا کہ آپ کو آواز آئے گی، آپ کو سنائی دے گی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یار ان کا نسل مار کے نگاہ نکل رہی ہے تو پھر کوئی کی کرے؟ آواز آتی ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفتی بتاتا ہے۔ تو اس لیے بات تو وہ ہے کہ جب اندر سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کو مسلمانی تقاضے پورے کرنے چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہر قدم ڈھونڈ کے رکھنا چاہیے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، حساب کتاب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اگر ہم نے یہی رویے رکھے یقیناً ہم قبر میں ناکام ہو جائیں گے، اور قبر پہلا امتحان ہے، جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے بھی کامیابی ہے، جو یہاں پہ فیل ہو گیا آگے بھی فیل ہوگا، اس لیے پہلا امتحان قبر ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم جو بات کرتے ہیں شریعت کی، ابھی میں آتا ہوں موضوع دوسری، جو اگلا موضوع ہے کہ شریعت کے محافظ کون ہیں۔ کچھ سوال جواب ہونے چاہیے، شریعت کے محافظ کون ہیں؟ علماء۔ دین کے محافظ کون ہیں؟ علماء۔
قرآن کون پڑھاتے سکھاتے سمجھاتے ہیں؟ سنت کی باتیں، پیاری پیاری سنتیں کون بتاتے ہیں، کون سکھاتے ہیں؟ علماء۔ حدیث کا درس کون دیتے ہیں؟ علماء۔ اہل علم کون ہے؟ علماء۔ اہل علم علماء ہیں۔ ابھی آپ کو علم کی میں بات بتا دوں۔ علم بنیاد ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وحی آئی تو جو پہلا سوال ہی تھا، جو پہلی بات ہی جو وحی نے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ نے فرمایا پڑھ۔ یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ ابتدا علم ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ پڑھ، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ان پڑھ ہوں۔ تو پھر وہ حدیث ہے آگے کہ فرشتے نے آپ کو اپنی چھاتی سے لگا کے پہنچا اور پھر آپ کو پسینہ آ گیا اور آپ کو بالکل سب کچھ روشن ہو گیا، آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی اس کے بعد۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ علم والے ہی کامیاب ہے۔ اللہ کے ہاں بھی سب سے اونچا مقام علماء کا ہے۔ بے شک۔ جنت کا سب سے اونچا طبقہ، اونچا مرتبہ وہ کس کا ہے؟ علماء۔ کون سے علماء؟ علماء حق۔ آپ کو علماء حق نظر آتے ہیں؟ جواب دو نا، کھل کے جواب دو نا۔ ہم کوئی کسی کے پابند تو نہیں ہیں، ہم کسی کے قیدی تو نہیں ہیں، ہم ضمیر کے قیدی نہیں، ہم مجرم نہیں ہیں۔ آزادانہ طور پہ بتاؤ، آپ کو علماء حق نظر آتے ہیں؟ بولو نا، آتے ہیں؟ آتے ہیں نا، لیکن کم بہت کم ہیں جو علماء حق ہیں، اور بہت زیادہ وہ ہیں، کیونکہ حدیث کا دوسرا حصہ بھی یہی ہے۔ علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں مدرسوں میں اور بڑا سا پڑھے ہیں کہ دوزخ کا سب سے بدترین ٹھکانہ، نچلا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی علماء کا۔ تو دیکھ لو کہ فرق عمل اور بے عملی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اہل علم کا مقام دیکھو، اور جو جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، دنیا کا بھی قانون ہے کہ کوئی قاتل جب جاتا ہے تو جج فیصلہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ارادتاً کیا ہے یا جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر اس نے قتل کیا ہے، اس کا بھی فرق کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی پڑھ کے دین سمجھ کے بھی ناسمجھ بن بیٹھے، اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہے؟ کوئی ہے بڑا جو جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے اور بات دنیا کی نہ ہو، بات اللہ رسول کی ہو، بات اللہ رسول اور جانتا ہو، پڑھا ہو، اور کہ میں نے کیا کرنا ہے، اسے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں کونوا مصادقین، کونوا مصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں علماء کی جوتیاں چاٹنے والا ہوں۔ میں ان کی جو علماء حق ہیں، میں ان کی جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی جو خاک ہے، میں اس کے برابر بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ لیکن جو علم کے نام پہ جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو دین کا چہرہ بگاڑتے ہیں، جو دین میں غلط طرح ڈالتے ہیں، غلط روایات قائم کرتے ہیں، غلط باتیں داخل کرتے ہیں بعض چند ٹکوں کے لیے، میں ان کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ پھر علم والوں کے لیے قیادت بھی انہی کے لیے ہے۔ مسلح کس کو ملا؟ ایک اور رخصت دیکھ لیتے ہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہو۔ مسلح رسول کس کو ملا؟ جو امت میں سب سے بہترین سیدنا صدیق ہے، اور پھر اسی تواتر سے آگے چلے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولانا علی،
اور اس طریقے سے یہ روایت قائم رہی، لیکن پھر آہستہ 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 اس سے ہٹ گئے مسلمان۔ لیکن ابتدا ہمارے لیے قابل تقلید ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اس کے بعد آپ کے یار ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی عزت ان کی محبت یہ ہم پہ لازم ہے، اس لیے ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ علم میں کسی سے کم تھے کہ ان کے برابر کا کوئی عالم تھا اس وقت؟ تو پھر یہ کیا تضاد ہے؟ آپ نے کس کو تخت پہ بٹھایا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے جواب دینا، اور یہاں سے میرے ساتھ وعدہ کر کے اٹھ گئے کہ یا غلامی رسول اللہ کی کرو گے یا غلامی یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی کرو گے، جن کے ایجنٹی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جن کی منافقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جن کی غلامی یا اغیار میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو امریکہ کا پٹھو ہے، جو یورپ کا پٹھو ہے، جو گمراہ عرب جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے امریکہ کی کاسہ لیسی کر دی ہے، جنہیں اسلام کو چھوڑ دیا ہے، عیاشی میں پڑ گئے ہیں، غیروں کے وہاں پہ مندر بنا رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، چکلے کھول رہے ہیں، سینما ہال کھول رہے ہیں، اور ہر خانہ کعبہ بند کر رکھا ہے، حرمین شریف بند ہے، لیکن بدماشیوں کے اڈے کھلے ہیں۔ کیا جو ان کی غلامی کریں آپ ان کی غلامی کرو گے؟ نہیں۔ ہم اس وقت غلاموں کے غلام ہیں، ہمارے حکمران غلام ہیں یورپ کے، امریکہ کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، الہادی قوتوں کے، کافروں کے۔ ہر بات ان کی مانتے، اگر نہیں مانتے تو مجھے پکڑ لو، ثابت کرو، میں ثابت کرتا ہوں کہ ان کی بات مانتے ہیں، یہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ اپنے علماء کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہ ان علماء کو جو مصلح رسول کے وارث ہیں، جن کی میں تعریف آپ کے سامنے کر چکا ہوں، ان علماء کو اٹھا کر یہ جیلوں میں پھینک رہے ہیں، گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، بم گراتے ہیں، شیل پھینکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں۔ کل میں نے جمعے کے دن میں نے قسم کھائی ہے، مسجد پہ بیٹھ کے اپنی گفتگو کے دوران میں نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھتا ہوں، مجھ سے طلاق بھی اٹھوا لو، وہ بھی میں اٹھانے کو تیار ہوں، جو قسم مجھ سے لینا چاہے کوئی لے لے، اور آخری کہ لبیک پاکستان پہ جھوٹے مقدمات بنائے، سارے کے سارے ہمارے بچے شہید ہوئے جو ناموس رسالت کی خاطر دھرنے میں آئے اور احتجاج کر رہے تھے کہ حکومت اپنے وعدوں سے کیوں بار بار پھر جاتی ہے، اپنے وعدے پورے کرے، فرانس کے سفیر کو نکالے اپنے ملک سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرانس پہ حملہ کر دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ کام کرو جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ وہ کام کرو جو آپ کے بس میں ہے۔ ہم نے کوئی بڑا تقاضا نہیں کیا، وہ سرکاری سطح پہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، ان کا صدر جو ہے وہ پشت بنائے نہیں بلکہ ببانگے تو ہل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی روک سکتا ہے تو روکو، ہم تمہارے نبی کی توہین کریں گے۔ مسلمان کی غیرت پھر بھی نہ جاگے۔